آج دنیا کے اندر میں نے اور آپ نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے، میں نے آپ نے اپنی ایک سوچ بنائی ہوئی ہے، ایک ذہن بنایا ہوا ہے۔ آج ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کی کامیابی اور یہاں کی عزت اور یہاں کی فلاح، یہ سب یہاں کی دولت، یہاں کے مکان اور یہاں کے بنگلوں میں اور یہاں کی خوشحالی میں اور یہاں کے لذیذ کھانوں میں اور یہاں کی بڑی گاڑیوں میں چھپے ہیں۔ میرے پیاروں، آج میں نے اور آپ نے اپنے دل و دماغ میں یہ تصور بنا لیا اور بٹھا لیا۔ آج میری اور آپ کی سوچ یہ باقاعدہ بن چکی ہے کہ دنیا کی دولت ہے تو کامیابی ہے، اور بعض بے عقلا یہ بھی سمجھتا ہے، اس کا تصور یہ بھی ہے کہ اگر دنیا کی دولت ہے، گھر میں کوئی بیماری نہیں، گھر میں کوئی پریشانی نہیں، گھر میں کوئی دکھ نہیں، تو آدمی یہ تصور کرتا ہے کہ یہ دنیا اس کی کامیاب ہے اور رب اس سے راضی ہے۔ حالانکہ میرے پیاروں، دنیا کی کامیابی کا مدار یا اللہ کی رضامندی کا مدار یہاں کی دولتوں میں نہیں ہے، اور یہاں کے لذیذ کھانوں میں نہیں ہے، اور یہاں کی خوشحالی میں نہیں ہے، اور یہاں کی تنگدستی میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے، یہاں کے جھوپڑوں میں اللہ کی ناراضگی نہیں ہے۔ اللہ کی رضامندی کا مدار اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی کامیابی کا مدار اگر کسی چیز میں رکھا ہے تو تاجدار مدینہ امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان عالیہ میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء نے فرمایا، اللہ کے راضی ہونے کی، اللہ کی رضامندی کی اس دنیا میں کچھ نشانیاں ہیں۔ اگر تمہارے گھروں کے اندر اور تمہاری زندگیوں کے اندر وہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں تو سمجھ لینا اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے راضی ہے، اور یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہے۔ اور اگر وہ چیزیں تمہاری زندگی میں نہیں ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے ناراض ہے، چاہے تم خوشحال ہو یا عالیشان بنگلے میں ہو یا لمبی گاڑیوں میں ہو۔ تاجدار مدینہ امام الانبیاء کا فرمان عالیہ ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کوئی آدمی دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے یا نہیں، تو میرے نبی نے فرمایا پہلی صفت یہ ہے کہ اس انسان کے دل کے اندر علم کی اور علم والوں کی محبت پیدا ہو۔ نبی کا فرمان ہے اللہ اس انسان کو علم کی، اللہ کے قرآن کی اور علم والوں کی، علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اماموں کی اللہ تبارک و تعالی محبت دے گا اگر دل میں علم اور اہل علم یا اپنے دلوں کے اندر ان کے لیے ہلکا پن نہ ہو۔ اگر یہ تمام تر برائیاں میرے اور آپ کے دلوں میں موجود ہو گئی تو سمجھ لو اللہ تم سے ناراض ہو چکا ہے۔ اللہ نے تمہارے دلوں پر قرآن اور قرآن والوں کی محبت کا ٹھپا لگایا تو یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی، اور اگر نکل گئی تو یہ اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی۔ فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، میرے رب نے فرمایا اللہ اسلام کے لیے اس کے دل کو کھول دے گا، ایمان والوں کے دلوں کو، محبت کو، ان کے دل کی چاہت کو قرآن والوں کے لیے، اللہ والوں کے لیے، پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے بڑا کر دے گا، کشادہ کر دے گا۔ آج میں اور آپ اپنے دلوں کا اندازہ لگا کر دیکھیں، کیا ایمان والوں کے لیے اور قرآن پڑھنے پڑھانے والوں کے لیے ہمارے دلوں کے اندر کشادگی ہے یا تنگی ہے؟ اگر کوئی پڑھنے پڑھانے والا آ جائے کیا ہم نے اسے عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے یا ذلت کی نگاہ سے دیکھا ہے؟ آج میں اور آپ زیادہ تر علماء کرام کو اپنی نگاہوں میں کم تر سمجھنا، پڑھنے پڑھانے والوں کو حقیر جاننا، یہ تو بیچارے یتیم ہیں، یہ تو ضعفاء ہیں، یہ کچھ کر نہیں سکتے اس لیے مدارس اسلامیہ میں ہے۔ ہرگز نہیں، یہ بات نہیں ہے۔ اللہ نے جسے یہ ملکہ دیا ہو اور اللہ نے جسے یہ طاقت دی ہو اور اللہ نے جس کے سینے کو اتنا کشادہ کیا ہو کہ اللہ کے قرآن کو اس نے اپنے سینے میں جمع کیا، اپنے سینے میں اتارا، تو دنیا کے علوم اور دنیا کے فنون اور یہاں کی ڈگریاں اس کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ میرے پیاروں، ان علماء کرام کی
کی قدردانی کرو، ان پر قربان جاؤ کہ انہوں نے اپنی خواہشات کو دبایا، اپنے نفس کو کچل ڈالا، اور تمہاری خاطر، ہماری اولادوں کی خاطر، ہمارے بچے اور بچیوں کی خاطر، اور ان میں دین زندہ کرنے کے لیے اور دین کو پیدا کرنے کے لیے اور اسلام کو اجاگر کرنے کے لیے اپنے نفس کو کچل ڈالا۔ اگر یہ چاہتے یہ بھی 50 لاکھ روپے کماتے، لیکن نانا انہوں نے 10,000 میں اپنی زندگی کے خرچ کو چلایا، 15 میں چلایا، اپنے نفس کو کچل ڈالا، اور تمہارے لیے اور تمہاری اولادوں کے لیے، تمہاری نسلوں کے لیے ان مدارس اسلامیہ میں بیٹھ کر 24 گھنٹے ڈیوٹی دینے والے یہ علماء کرام، پڑھنے پڑھانے والے یہ علماء کرام، اللہ کے بندو، اگر ان کی قدر بھی تمہارے دلوں سے نکل گئی تو سمجھ لینا اللہ کی ناراضگی کا ٹھپا لگ چکا ہے۔ اور اگر تمہارے دلوں میں ان کی قدردانی ہے، ان سے محبت ہے، ان سے پیار ہے، تو میرے نبی نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔